بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اچھا تو مشی آپ اتنے عرصے سے دعا میں آ رہی ہیں، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ جب دعا کراتی ہیں آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ آپ یہ بتائیے. یہ ویسے نہیں میرے پاس ہے. مجھے کتنے سال ہو گئے؟ آئی تھنک اراؤنڈ 9 ایئرز ہو گئے. اور اچھی بات یہ تھی کہ میں وہ ٹائم بڑا مس کرتی ہوں جب آپ پوچھتی ہوتی تھیں کہ ہر ہفتے کیا کر کے آئے ہو. اس سے مجھے میرے پھر وہ جب میں ڈرائیو کر کے آ رہی ہوتی تھی نا دعا پہ، تو مجھے دماغ میں چل رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ نے پھر پوچھ لینا کہ کیا کیا نا. تو وہ ایک اچھا ریمائنڈر کال ہوتی تھی، تو وہ مجھے پورے ویک میں بھی نا کلک کرتا رہتا تھا کہ اچھا کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ سر نے بھی ایسے سڈن ہی نا دعا میں پوچھ لیا تھا کہ مطلب تم لوگ اس ہفتے کیا کر کے آئے ہو نا. تو وہ ہم تو پھر وادی ہوئے ہوتے ہیں نا کہ جی بس سر بول رہے ہیں اور ہم نے سر کو سننا ہے. تو وہ واقعی ہی سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں کہ مطلب لرننگ تو چل رہی ہے آپ کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ مطلب مجھے لوگوں کا نہیں پتہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اپنی دعا نہیں ختم ہوتی. آئی وش کہ اپنی دعا ختم ہو جائے کبھی. تو مجھے اوور دا ٹائم یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مطلب مجھے میں کہتی تھی کہ اچھا مجھے زیادہ لوگ نہیں ملتے دعا کرانے والے نا، تو بڑا شوق ہوتا ہے آپ کو کام کرنے کا. مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے دعائیں زیادہ کرانی ہے. میرے خیال میں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی وے آف ہیلپنگ ادرز ہوتا ہے. آپ سوشل ورک سارٹ آف ایک کرنا چاہتے ہو، شوق ہوتا ہے آپ کو. کوئی پیسے کے تھرو کر لیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. تو ہمیں یہ دعا مل گئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ دس از ایوری تھنگ، مطلب اس کے اندر اب سب کچھ ہی آ جاتا ہے، ساری سوشل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، بیماریاں بھی، کچھ بھی. تو کوشش ہوتی ہے کہ یار آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی ہیلپ کر ہی دو. چلو کچھ اور نیکی نہیں کر سکی. اور ایک مجھے آپ کی بات کبھی نہیں بھولتی جس نے مجھے بڑی ہیلپ کی ہے. اور مطلب مجھے بار بار پتہ نہیں کیا وہ سٹک ہو جاتی ہے نا ایک چیز آپ کی، یا شاید وہ لمحہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کا کم سے کم برا نہ کرو. تو وہ مطلب وہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ انٹینشنلی میں کسی کا برا کرتی ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ ہم انٹینشنلی بھی برا کر جاتے ہیں. مطلب میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں نا، اس کو کوئی مشورہ دے رہی ہوتی ہے، تو مجھے اچانک نا ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ یہ جو مشورہ ہے نا یہ اس کی بیچارے کی سکت سے زیادہ ہے. صحیح ہے. کبھی کبھی آپ کسی کو وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو جو کہ ابھی شاید اس کی تھوڑی سی بچت ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کو کہہ دیتے ہو نہیں نہیں میں ادھر آؤں نا میں تمہیں سبق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مانا کہ ہر انسان، یہ بھی میں مانتی ہوں کہ ہر انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، لیکن اسٹل کبھی کبھی میرا اب میرا دل کرتا ہے کہ کسی کو میں تھوڑی دیر بچہ بھی رہنے دوں کہ وہ کوئی بات نہیں، خیر ہے وہ سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اوور دا ٹائم مطلب شاید ہمارے اندر نا ٹینڈنسی ہے انسان میں کہ وہ جب خود سیکھ لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اب میں سب کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور اپنا ٹائم مجھے لگتا ہے کہ لرننگ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا نا کہ میری وش ہے کہ اپنی دعا مطلب لائک یہ لرننگ کا پروسیس کبھی اینڈ ہو اور آپ کبھی بھی زندگی میں بغیر سوچ کے بیٹھے ہوں اپنی زندگی میں. تو اس سے پہلے بھی سوچیں ہی تھیں. ٹھیک ہے. اب سوچوں کا ڈفرینس آ گیا دعا میں آ کے. اس سے پہلے اور طرح کی سوچیں ہوتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ 24 گھنٹے صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں کیا کر رہی ہوں، مطلب کام والی کے ساتھ کیسے کر رہی ہوں، ہسبینڈ کے ساتھ کیسے کر رہی ہوں. اب بچہ ہو گیا تو ویسے ہی مطلب اللہ کے فضل سے کافی ذمہ داری ہے کہ جی بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. اب یہ جملہ ویسے ہی دماغ سے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے نا. میں تو دل کرتا ہے کاش میں نے سنا ہی نہ ہوتا شاید تھوڑی بچت ہو جاتی میری. تو اب وہ اس کو ہلکی سی بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آپ نے کہیں نہ کہیں ہینکی پینکی کی ہے. اللہ بھلا کرے فردا کا پچھلی دفعہ اس نے کچھ اور نقطے کھول دیے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ابھی مجھے نہیں پتا تھے. ٹھیک ہے. تو میری بچت تھی اس میں، لیکن اب اس نے وہ بھی کھول دیے. ٹھیک ہے. کہ نہیں نہیں یہ کیس بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دل کرتا ہے کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جائے کرو. ضرورت سے زیادہ انفارمیشن جو ہے نا وہ اب آپ کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو کہیں گے تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ اس کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اتنا کچھ سنا ہے آپ نے، اتنا کچھ ابزارب کیا آپ نے، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو لائف میں ہر جگہ پہ کام آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں نے آج سر سے سنی ہے وہ مجھے ابھی کام آ جائے گی، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ بھی نہ آئے.
اور ایک ساتھ ہی دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان دونوں کی لائف میں وہ ایکچوئل میں فیز ڈفرینٹ آتا ہے. کسی کی زندگی میں پہلے آ جاتا ہے, کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے 20 سال بعد آئے, ٹھیک ہے. اور بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ ٹو مچ ہی بات کر دی ہے اس نے. کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ہم نئے نئے آتے تھے نا تو سینئرز اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے یار یہ کیا ڈرا رہے ہیں, کیا ڈرا رہے ہیں. اب اللہ کے فضل سے اب ہم بھی 9 سال ہو گئے, تو اب کچھ لوگ ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی سینئر ہے, لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی پہلے سبق پہ ہی ہیں. ہم ابھی تک اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے اور اپنے آپ سے پیار نہیں کر پائے, کیونکہ اپنے آپ سے پیار بہت مشکل کام ہے. اگر تو وربلی صرف کرنا ہوتا تو کافی آسان تھا, جو کہ پہلے پتا تھا کہ اچھا یار دنیا کو مارو گولی اور اپنی ذات کو آگے رکھو. پہلے مجھے یہ پتا تھا کہ یار اپنی ذات کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے. لیکن اب میں نے ریسنٹلی ایک لرننگ مجھے ہوئی کہ میں نے نا بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں دماغ میں سوار ہو گیا کہ شکر کیسے کرتے ہیں. تو اچھا میرے دماغ میں نا اب یہ سوال چلی جا رہا ہے, تو میں نا سوچی جاؤں کہ اچھا لوگ ہمیشہ, میں نے دیکھا ہے یا خود بھی ہمارے ریفلیکس ہے ہمارا کہ ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ سر سے پوچھا کہ اچھا بچے کو جیسے نظر لگتی ہے تو آپ مطلب کیا کہنا چاہیے نا آپ کو, تو سر نے کہا کہ جی آپ پہلے ماشاءاللہ نہیں کہتے, اصل میں آپ پہلے اپنی تعریف لے جاتے ہیں کہ اچھا جی بچہ خوبصورت ہے تو ظاہر سی بات ہے ماں نے پیدا کی ہے تو میری کوئی کوالٹی ہے, بچے نے کوئی اچھی حرکت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے میں نے تربیت کی ہے. تو وہ ماشاءاللہ اصل میں پہلے نہیں نکلتا, بعد میں نکلتا ہے, تو اس لیے وہ نظر بھی لگ جاتی ہے, پھر آپ کی اپنی ہی ہوتی ہے. تو میں نے نا بہت زیادہ دیکھنا شروع کیا ہے جب آپ تھوڑا سا گھر میں بیٹھے ہوتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اچھا یار کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے زندگی میں, تو میں نے کہا کہ شکر کیا ہوتا ہے. تو مجھے نا مطلب میں اب یہ سوچی جاؤں, اب میں نے سب کانشیسلی نا میں نے نا الحمدللہ بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا دل میں ہی نا کہ اچھا چلو یار مطلب اسٹے تھینک فل ہر ٹائم نا. لیکن پھر مجھے ایک دن میں گاڑی چلا رہی تو میرے دماغ میں پھر یہ سوال آ گیا کہ یار شکر کیا ہوگا نا, مطلب کیا ہوتا ہے شکر کرنا. میں نے سوچا تھا میں سب سے پوچھوں گی, کیونکہ ہر ایک کے لیے شاید مطلب ڈفرینٹ ہے شکر کا, ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے شکر کرتا ہے. مجھے جو سمجھ لگی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے نا اصل میں آپ اس کو بانٹیں یہی شکر ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کی ڈیفینیشن جو میرے سامنے کھلی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ بانٹنا آسان کام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ چاہے پھر رزق ہو جائے, پھر وہ چاہے آپ کی عقل ہو جائے, پھر آپ کے چاہے الفاظ ہو جائے, پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, مطلب کچھ بھی آپ کو اللہ نے جو بلیسنگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ نعمت ہے, رحمت ہے, ٹھیک ہے, جو عطا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور وہ تو میرے خیال میں مجھے لگا کہ ہر ایک کے پاس ہی عطا ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کے پاس ہی کوئی نہ کوئی خوبی ہے, ہر ایک کے پاس ہی کوئی نہ کوئی بلیسنگز تو ہر ہیں, ڈفرینٹ فارمز ہیں. تو ان کو بانٹنا ہی اصل میں شکر ہے. ادروائز شاید وربلی تو میں اس کا تھینک یو نہیں کر سکتی اللہ کا, کبھی بھی نہیں کر سکتی. میں مطلب مجھے سوال بھی اس لیے آیا کہ کبھی کبھی میں اپنے بچے کے لیے اتنی اوور ویلم ہو جاتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں اس کا شکریہ کیسے کروں. مطلب ایون اس کی جو پریزنس اور اس کی ایگزسٹنس میری لائف میں ہے, اور مطلب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بڑی ٹف ہو جائے گی, بٹ اس کی وجہ سے جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں, جو ایموشنز میں اور جو اپنی پرسنالٹی کے جو پارٹس میں ایکسپلور کر رہی ہوں, وہ شاید اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے. جس سے ایک اور بھی سوال کا جواب ملتا ہے کہ بھی یہاں پہ لوگ مطلب اکثر لوگ اب نئی جنریشن جو ہے جو ہمیں ملتی ہے, جین زی جس کو کہتے ہیں ہم, تو وہ جین زی کہتی ہے جی کہ شادی تو کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور مطلب بچے بھی نہیں ہونے چاہیے, یا پھر آپ کو بالکل سنگل رہنا چاہیے, یا پھر ناٹ ایون چلیں گے تو ایک اگلے سٹیپس آگے نا بڑے ہو کے. پہلے جی کہ اب دوستیاں بھی چھوڑ دو, گھر والے بھی چھوڑ دو, اگر آپ کے پیرنٹس سپورٹنگ نہیں ہے تو وہ بھی چھوڑ دو. تو ہر رشتے کا اور ہر زندگی کے فیز کا ہر ایک کی لائف میں اس نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اور اگر وہ فیز نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر مسنگ آن سم تھنگ, ٹھیک ہے. وہ رب کی طرف سے نہیں آ رہا, ابھی اس میں ڈیلے ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن مجھے لگا کہ میں نے بہت, میرا تو خیر میری تو سٹوری بھی یہی تھی کہ میں نے اپنی بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرتی تھی, تو میں نے نا, خیر عجیب سی بات ہے کہ میں نے سر کو جب میں نے شادی کرنے لگی نا تو میں نے سر کو کہا کہ مطلب کیا ہوتا ہے نا شادی, اور مطلب ایک مدر ہی انسان کا ایک بڑا الٹیمیٹ رول یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ماں بن جاتا ہے. تو میں نے کہا میں تو وہ رول پہلے ہی کر لیا ہوا ہے, تو مطلب یہ نہیں ہے, وہ تو میں نے اتنی چھوٹی عمر سے کر لیا, تو اب کیا اس میں ڈفرینٹ ہوگا. تو سر نے مجھے آگے سے کہا کہ نہیں, وہ تم نے کسی اور کے بچے پالے ہیں, اپنا بچہ پالنا اور خود پیدا کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. اچھا میں نہیں مانی, میں نے کہا کہ نہیں یار, مطلب ایک لک آفٹر کرنا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک صبح دوپہر شام ایک کی فکر کرنا, ان کی پڑھائیوں کی ٹینشن لینا, ان کو ہر چیز کی فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یار یہ تو میں نے کر لیا ہوا پہلے. لیکن بلیو می کہ بچہ پیدا کرنا اللہ معاف کرے اور اس کو پالنا
وہ جو فیلنگ ہے وہ آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ جب تک میں نہیں تھی میرے لیے بھی یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی, اور میں ایویں دیکھ کے ماؤں کو کہتی تھی کہ یار ایگزیجریٹ ہی کرتی ہیں تھوڑا سا, کہ مطلب بڑی محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ماں کی قدر محسوس ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو آپ اپنے اندر کی جو اصل میں جو مجھے لگتا ہے جو انکنڈیشنالٹی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ جب کسی بچے کو دیکھ کے, کوئی بھی بندہ, اگر ہم یہاں پہ کچھ لوگ تو ویسے ہی ماشاء اللہ اتنے وہ ہوتے ہیں نا, سافٹ ہارٹڈ سے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی بچے کو دیکھ کے ان میں ممتا ہوتی ہے, تو میرے اندر نہیں تھی کہ میں کسی کے بچے کو دیکھ کے مجھے نہیں کوئی پیار شیار آتا ہوتا تھا. تو وہ اب میں دیکھتی ہوں تو اب مجھے دوسروں کے بچوں کے اوپر پیار آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ میرے اندر بڑی حیرانی ہے, کیونکہ بلیو می, مطلب مجھے بچے بہت برے لگتے تھے. مطلب میں کہتی ہوتی تھی کہ یار مطلب تھوڑا دور سے کہتی تھی بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے, ٹھیک ہے بس کافی ہے. لیکن اب مجھے دوسروں کے بھی بچے پیارے لگتے ہیں. تو مجھے لگا کہ وہ جو انکنڈیشنل ہے نا, وہ ممتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انکنڈیشنالٹی شاید ہمارے میں آتی ہی نہیں ہے. وہ اب ممتا آپ جیسے بھی ایکسپلور کر لیں, آپ اپنے کاکے کاکیوں سے انکنڈیشنل پیار کرنا شروع کر دیں, آپ یہ دعا انکنڈیشنل, لیکن انکنڈیشنل جس دن ہو جائیں گے آئی تھنک وہ ممتا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بغیر ہے نہیں. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ماں سے ریزمبل کیا ہے, کیونکہ وہ بھی انکنڈیشنل ہے. ادروائز میں نے زندگی میں اب تک مجھے نہیں لگتا کسی رول میں یا کسی رشتے میں انکنڈیشنالٹی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, سوائے اس ایک رشتے کے اندر. اولاد کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں بینگ اولاد تو میں بالکل اچھی نہیں ہوں, لیکن بینگ اے مدر آئی کین واؤچ فار دیٹ کہ اچھا یار آپ انکنڈیشنل ہوتے ہو. اور دوسری ایک نئی چیز میں نے سیکھنا بھی, اب تو مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی کہ بیچاروں کا بھی مشکل میں ڈالنا ہے, لیکن اپنے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہو ہر ہفتے کہ اچھا میں نے کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ یہاں بولا کریں, اصل میں آپ کا اپنا ہی کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, میرے بولنے سے میرے ہی دماغ میں پورا ہفتہ 2 ہفتے چیزیں اسٹک ہوں گی. میں خود ہی وہ جمبلڈ اپ کی ہوئی ہیں میں نے چیزیں, اس میں سے کئیوں کے اوپر میں نے میری امیجنیشنز تھیں, کچھ میری ازمپشنز تھیں, اور اب میں نے ان کے اوپر ایک کہانیاں بھی بنا لی ہیں, اس کے اوپر پورے گھر بن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کہانیوں کے اور ان گھروں کے اندر لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت کچھ کیا بھی ہوا ہے, اور پھر میں نے ان کے فیصلے بھی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب آپ کھولتے ہو, آپ بولتے ہو, تو وہ جب آپ کو ایسے آپ کے اپنے کانوں میں جب آپ کی اپنی آواز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یو آر دا لسنر. صحیح ہے, تو آپ کی بہت اپنی بھی گریں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. شاید مجھے یہ بہت بہت بعد میں یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ کیوں کہا جاتا ہے. مجھے بھی ویسے پسند نہیں تھا شروع میں جب کوئی مجھے کہتا تھا کہ بولو, تو مجھے نا لاجک نہیں سمجھ آتی تھی کہ یار مطلب دس از ویری پرسنل, مطلب بڑی میری پرسنل سی شیئرنگ ہے, میں کیسے کسی کے سامنے ایسے اتنے لوگوں کے سامنے کروں. تو مجھے سمیلا نے پہلا انٹروڈکشن دیا کہ اس دعا میں نا مطلب وہ سب کے سامنے بولتے ہیں. میں نے کہا کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا, اتنے لوگوں کے سامنے آپ اپنی پرسنل بات کریں, بہت ہی فضول جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں یار وہاں پہ کسی کو اتنا کنسرن نہیں ہوتا آپ سے, وہ سب اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں, اپنی اپنی چیزوں میں ہوتے ہیں. میں کہا یار پھر بھی کیونکہ میں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوں یا میں بہت زیادہ آبزروینٹ ہوں, تو میں کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ہم اس کمرے میں آتے ہیں اس وقت ہم اتنا سیلف ایبزاربڈ ہوتے ہیں اپنے دکھوں میں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ ایسا ہے یہاں پہ جو کہ یہ مجھے نہ کہے کہ وہ جب آیا تھا تو وہ بڑا نم سا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بڑی نم سی فیلنگ ہوتی ہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا میری رائٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہے, میری لیفٹ سائڈ پہ کون بیٹھا ہے, آپ صرف اپنے آپ پہ فوکسڈ ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اتنی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ بلیو می آئی وش کہ مطلب آئی کوڈ گو بیک ٹو دیٹ ٹائم, لیکن وہ جایا نہیں جاتا, کیونکہ اس کے لیے دوبارہ انکنڈیشنالٹی چاہیے. کیونکہ اس کے بعد میری دوبارہ کنڈیشنز آ گئی ہیں کہ اب میرے ساتھ والی نے یہ کر دیا ہے تو میری لیفٹ والی نے یہ کر دیا ہے, تو یہ مجھ نے جو ہے وہ سر نے اس کو فرنٹ پہ بٹھا لے. مطلب یہ بھی ہیومن نیچر ہے. ٹھیک ہے, ہم سب ان فیزز میں سے گزرتے ہیں, اور اس کا بھی مجھے جواب ملا. یہ بھی میرا ایک سوال تھا, لیکن مجھے ایک تو اوور دا ٹائم ایک چیز بڑی سمجھ میں آئی کہ مطلب میں بھی سر کو شکایتیں لگا دیتی ہوتی تھی کبھی جس پہ غصہ چڑھا کہ جب فلاں بندے نے آج نا اس طرح میرے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے نا جب میں خود ماں بنی تو میں نے نا کافی عرصے بعد جب آپ کی ایک افیلیشنز ڈیولپ ہو جاتی نا ایز اے مدر, تو مجھے نا میرا چھوٹا سا بچہ ابھی 1.25 سال کا ہے, کیا اس کی عزت بیچتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور مجھے بالکل اچھا نہ لگے کہ اگر کسی نے بالکل ہلکی سی بات کہی ہے نا کہ ابھی اس کی کوئی باتیں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اچھا اتنا سے کہہ دیا کسی نے کہ جی اس نے یار یہ صحیح کھانا نہیں کھاتا یا پتہ نہیں کیا, اب بولنا نہیں شروع ہوا. تو مجھے بڑا برا لگے کہ یار مطلب واٹ از دس نا. صحیح ہے, تو مجھے نا تب بہت شرمندگی ہوئی کہ کسی بھی ماں کو اچھا نہیں لگتا اگر آپ اس کے بچے کی بات کرتے ہیں. تو مجھے سر پہ پیار بھی بڑا آیا کہ ان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ ماں ہے ہمارے لیے,
اور وہ ہم سے ایک دوسرے کی باتیں سن لیتے ہیں, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے بچے کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے. تو یہ مجھے ریئلائزیشن بہت بڑی تھی. اس کے بعد اللہ مجھے قائم رکھے میں کسی سے فرینڈ نہ ہوں, کیونکہ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے کہ مجھے کسی کی بات بری نہ لگے, کیونکہ مجھے لگ جاتی ہے. تو وہ مجھے بہت زیادہ فیل ہوا کہ کسی بھی ماں کو اچھا نہیں لگتا. اور اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کی اولاد کی اس کے سامنے کی جائے. تو مجھے ایک اتنے سی ماں ہونے سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ کل کو میرے 2 بچے ہوں گے تو مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ ایک بچہ دوسرے کی کرے. میں اس کو کنسول ضرور کر دوں گی, اس کو سمجھا دوں گی کہ اچھا چھوٹے کی یہ غلطی, بڑے کی یہ غلطی ہے, لیکن اسٹل آئی ڈونٹ لائک دس. صحیح ہے. تو ایسے ہی سر کو بھی یا پھر اللہ کو بھی, وہ بڑی ماں ہے, اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم. تو میں نے کوشش کی کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی لوگوں کو کم لے کے جاؤں. مطلب میں معاف ضرور کر دیتی تھی, لیکن میں اللہ کو ذرا نا ایکنالج ضرور کراتی تھی کہ دیکھ لیں, کر میں دیتی ہوں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے نوٹ کر لیا, دیکھ رہے ہیں نا, صحیح ہے نا. تو میں میک شور کرتی تھی کہ ہی از واچنگ. اب میں میک شور نہیں کرتی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ماں ہے تو وہ دیکھ ہی رہا ہوگا. صحیح ہے. تو وہ فوراً پھر ایک آپ کو ایک خیال جس کو کہتے ہیں جواب کہہ لے, خیال کہہ لے, آپ کا سب کانشیس کہہ لے, ضمیر کہہ لے, آپ کو جواب بھی دے دیتا ہے کہ یو نو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. اگر آپ بڑے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو وہ احساس ہے, پیار ہے. اور دوسرا جو لرننگ ہے وہ اللہ معاف کرے, پتہ نہیں میں پوری نہیں اتر سکتی اس پہ, لیکن مجھے احساس ہوا کہ احساس کی ہم بہت بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسپیشلی میں نے اس دعا میں بہت زیادہ سنا یا دیکھا بھی ہے, اور مطلب حساس دل کے لوگ ہیں یہاں پہ میجورٹی جو ہے. تو سینسٹیو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہیومن بینگ سینسٹیو نہیں ہوگا. میرے خیال میں آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ والی کوالٹی ہر ایک میں ہوگی, سینسٹیوٹی لیول تو ہر ایک میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں لگی کہ آپ کے پاس جو بھی چیز اللہ نے دی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کوالٹی تب ہے جب آپ اس کو کسی اور کے لیے استعمال کریں. اگر آپ اس کو اپنے لیے استعمال کریں تو دیٹ از ناٹ اے کوالٹی. صحیح ہے. تو مجھے اتنے سالوں بعد یہ سمجھ میں آئی ہے, جس میں مطلب مجھے افسوس بھی ہوا کافی زیادہ, دکھ بھی ہوا مجھے کافی زیادہ کہ یہ چیز بھی اپنی نہیں نکلی. ٹھیک ہے, کہ میں بڑا ہوتی تھی کہ اچھا یار میں سینسٹیو ہوں نا, مطلب میں سینسٹیو ہوں یار, مجھے فیل ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنے آپ کو کشن کیا ہوا تھا, کمفرٹ میں رکھا ہوا تھا, اور میں نے اپنے آپ کو بہت ایج دیا ہوا تھا اس بات پہ. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں لگی جو حساسیت ہے وہ بھی دوسرے کے لیے تھی. اگر میں دوسرے کے لیے حساس ہوں تو اٹس اے کوالٹی, نو ڈاؤٹ اٹس اے بگ کوالٹی. لیکن اگر میں صرف اپنی ذات کے لیے ہوں تو اٹس ناٹ اے کوالٹی. ٹھیک ہے, وہ پھر صرف آپ کا ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا ریسنٹ دکھ تھا, اور مطلب میں شرمندہ کیا, میں تو منہ نیچے کر کے بیٹھ گئی ہوں کہ اچھا جو چیزیں آپ کے پاس ہیں, مطلب اگر آپ کو پیار کرنا آتا ہے تو وہ بھی آپ کے اپنے لیے نہیں تھا, وہ آپ نے دوسروں سے کرنا تھا اصل میں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ سے پیار یہ ہے کہ آپ دوسرے سے فرینڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا, بٹ انڈائریکٹلی وہ بھی دوسرے سے ہی پیار ہے. وہ بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا شروع میں اور سمجھ آتی ہے, آہستہ 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 مطلب کھلتے جاتے ہیں. تو یہ میرا لیٹسٹ دکھ ہے. میرے ہمیں کافی لوگوں کا بیچاروں کا یہ دکھ ہوگا کہ یہ جو ہے ایک سینسٹیوٹی تو ہمارا ایک پریشیس پارٹ تھا, کیونکہ ہم یہاں پہ دعا میں آتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں تگمہ ملتا تھا کہ یہ بہت حساس ہے. تو وہ تھوڑی تسلی ہوتی تھی دل کو کہ چلو یار کسی نے تو مانا کہ یار یہ سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے مانا ہی نہیں تھا کہ یہ سینسٹیو ہے. لیکن اب سمجھ میں آئی ہے کہ وہ بھی آپ دوسرے کے لیے حساس ہو. تو اگر آپ دوسرے کا درد فیل کر سکتے ہیں, آپ دوسرے کا احساس آپ کو ہے, ساتھ بیٹھے والے کی تکلیف محسوس ہے, تو پھر وہ کوالٹی ہے. ادروائز پھر سینسٹیونیس جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہے, اور وہ ہر بندہ ہی سینسٹیو ہے میرے خیال میں. وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سینسٹیو نہیں ہے. تو یہ ایک نئی میری ڈیفینیشن تھی. دکھ زیادہ تھے میرے, کیونکہ جیسے جیسے باتیں کھلتی جا رہی ہیں ویسے ویسے کام مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں کافی دن بعد میں نے دکھ نکلوایا. ہاں صحیح بات ہے, ہاں صحیح بات ہے. نہیں, مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہاؤ ٹو ریئیکٹ. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اکثر اوقات آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں, ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ آپ بہت زیادہ بھی عقل میں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو سمپل اگر مطلب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی بندہ بہت ہی ریئیکٹ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے,
تو کچھ دن کے لیے میں نے دیکھا کہ صرف ان کو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دیں. آپ بے شک آپ کی پازیٹیوٹی بھی جو ہے نا بعض اوقات وہ نیگیٹیوٹی کاؤنٹ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب اگر کسی کو آپ اس وقت پانی ہی آپ دے دیتے ہیں نا تو وہ بھی آگے سیکھے گا کہ مطلب کیا مطلب ہے تمہارا, ہاں وہ خود اپنے نہیں آپ لے سے سکتا. تنگ ہوتا ہے بھی. مطلب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, مطلب آپ کو یہاں بھی انٹرفیئرنس کرنی ہے کہ میں پانی ہی پیوں اور وہ بھی آپ کے ہاتھ سے ہی پیوں, مطلب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. تو کچھ چیزوں کو نا وقت کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. مطلب بابا جی کی جو سب سے خوبصورت ترین بات تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ کسی کی اسپیس نہیں چھوڑتے تھے. مطلب جسے کہتے ہیں نا آپ نے جتنا مرضی ٹائم لینا ہے آپ لیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کی اسپیس میں کبھی ڈیمیج نہیں کرتے تھے, آپ کو کبھی اس اسپیس سے کھینچ کے, مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں اب جیسے میں نے کہہ دیا نا بس یہ ویسے ہی کرنا ہے. تو وہ جو آپ کو لبرٹی ایک چیز وہاں بیٹھے ہوئے مل جاتی ہوتی تھی نا کہ مطلب آپ اس اورا میں ہیں, کہیں فریم میں ہیں اور پھر بھی آپ آرام سے ہیں, مطلب یو آر انڈر دا سیٹلائٹ, لیکن آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر, آپ اپنی گلیکسی میں جہاں مرضی گھومتے پھر رہے ہیں. تو وہ ایک بہت خوبصورت ترین فیلنگ. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو دعا کراتے ہیں نا ہم اس کا کنٹرول لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اسی کی کسی حرکت پہ بلا وجہ, مطلب ہوگا نہیں لیکن آپ بلا وجہ کیا اس نے, آپ ایویں اوفینڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات اس نے کی سر سے کی, جس سے بھی مرضی کی, وہ جانے سر جانے, آپ بیچ میں ایویں دیکھا مجھے اس کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا, مجھے اس کو کرنا ہی چاہیے تھی, یہ ہے ہی نہیں اس قابل. آپ نے اس سے پہلے اس کی ایف آئی آر کاٹ دی, اور جتنی ایف آئی آریں آپ کاٹتے ہیں اتنی آپ اس کا ڈسٹینس پرولونگ کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ وہاں پہ جب یہ دیکھ لیں کہ یار میں نے اس کو سپورٹ کر دیا بس ٹھیک ہے, اب اس نے آپ کو درمیان میں رکھنا ہے, آپ نے درمیان میں نہیں رہنا, ٹھیک ہے. تو آپ ذرا سائڈ میں رہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ریئیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو ہماری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ہو رہا ہوتا ہے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک اسپرچول کارڈ جو ہے نا وہ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ جو ایک عدد ناڑو بکول سر کے وہ کٹتا ہے نہیں کٹتا, وہ جو ماں اور بچے کا چل رہا ہوتا ہے, وہ جب ہم اپنی روحانی اولاد پہ آتے ہیں اور اپنی طرف سے بڑا اسپرچولی ایک بچہ پیدا کر کے اس کے پاس سوچ رہے ہوتے ہیں واہ جی واہ اس کو دعا کرا دی اور اب اس نے 10 دعائیں آگے کرا دی ہیں, اب یہ پکا ہو گیا, چلو جی اب اس کو آگے لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی کیئر ٹیکر رہیں, اس کی واقعی وہ والی ماں نہ بنے کہ جس نے ہر وقت ہی اس کو پروں کے نیچے رکھنا ہے. تو وہ روحانیت کا پودا بھی نہیں چلتا پھر, کہ اس کو بھی پھر آپ نے جو ہے نا وہ ذرا پیچھے کر کے رہیں, چلنے دیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے دھکے ہم نے کھا لیے ہیں یا جو بھی کچھ ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہر بندے کا وہی پاتھ ہو. مطلب ایک بندے نے اگر بائی ایئر لاہور ٹو کراچی جانا ہے تو اس کو اس راستے کا پتہ ہی نہیں ہے جو بائی روڈ والوں کا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہی سوچ کے کریں کہ نہیں یہ میری طرح اس راستے سے گزرے گا نا تو اس کو پتہ چلے, اور یا پھر میں اس کا راستہ آسان کرا دوں. آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہر بندے کی ڈیسٹینیشن, ہر بندے کی چیزیں جو ہیں ویل ڈیفائن ہیں. جیسے آپ کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے اس طرح آپ کی روحانیت بھی میچ نہیں کر رہی ہوتی, اس سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ کیا سروائیو کر رہے ہو, تو اس لیے اپنے لوگوں کو ہمیشہ مارجن دیا کریں, ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ کو اگر اس وقت آپ کی مرضی کے خلاف لگ رہی ہے ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کو پی لیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ساتھ ہی اس کو ریئیکٹ کر کے بتائیں کہ نہیں میرے پاس بھی زبان ہے, ہاتھ میرے پاس بھی ہے اور میں بھی تمہیں برابر کا ہی جواب دے سکتی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو وہ کر لیں گے نا تو میرا یہی ہے اتنے اس میں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو خود ہی ریئلائز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار یہاں سے میرے اسے بندے سے زیادتی ہوئی تھی. تو چیزیں خود ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بھی ایف آئی آریں کٹوائیں اور اس کے بعد اس چیز کو خراب کریں. تو تھوڑا سا ذرا صبر اور سکون کا موڈ جو ہے نا وہ آن رکھیں. کسی کو صرف اسپیس دے دینا جو ہے نا کبھی کبھار اس کے سروائیول کا حصہ ہوتا ہے, کہ آپ اس کو جو ہے وہ اور اس کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ کی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اپنی دعا میں رکھیں, آپ اس کے لیے اچھا سوچیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو اپنا اچھا پن دکھائیں کہ یار نہیں میں نے تمہارے لیے یہ کرنا تھا, میرے یہ پلانس تھے, میں نے تو تمہیں یوں سپورٹ کر دینا تھا. نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی دوست مشکل میں ہے اور یہ ہے اور آپ وہ آپ کی ہیلپ بھی نہیں لینا چاہ رہا, تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے, آپ کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پازیٹیو رہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے موڈ سوئنگس ان چیزوں کو آپ خود تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں, آپ اس کو مارجن دے دیں, یہ اس کی دعا ہے, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کہیں کہ جاؤ بھاڑ میں, ٹھیک ہے, تم ہو ہی نہیں اس قابل, ٹھیک ہے, ٹھیک کیا میں نے تمہیں صحیح ایک سائڈ پہ لگایا, اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ اس شخص کو مارجن, آپ کی دعا اس وقت کی یہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے اس کے لیے خیر مانگیں, کہ ہو سکتا ہے وہ کسی راستے میں جا رہا اور آپ کی خیر اس کے لیے روشنی کر دے, ٹھیک ہے. تو دعا اس لیے ایک دوسرے کے لیے, میں ہمیشہ اس کمرے میں کہتی ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے کسی کی دعا کسی کو لگ جائے, کیونکہ آپ دوسرے کے لیے تو شاید پیورٹی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, کہ آپ کسی کے لیے جب مانگ رہے ہوتے ہیں
اور جب کل عالم کی آپ خیر مانگتے ہیں تو کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں، تو ساری طرف خیر ہو جاتی ہے. تو اپنی خیر کی انرجی کو نا کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں، اور اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ نہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. مطلب جو بدو بدی کی عاجزی ہے نا، یہ نہیں چلتی. جہاں سے آپ سے کام لینا ہے وہاں سے تو آپ سے لیا ہی جانا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اگر آپ پازیٹیو ہیں نا تو آپ کائنات سے نیگیٹیوٹی کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمپل چل رہے ہیں، یہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے کام لیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کا ہونا ہی، اگر آپ کو اتنی اربوں کی آبادی میں ایک ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے اگر کوئی فرق پڑتا ہے اور واقعی اس نے کریٹ کیا ہے تو بالکل سوچ کے کیا ہوگا کہ کوئی کام ہوگا جو آپ سے لینا ہے، جو آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہا. کہ مطلب ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے لیے تو کوئی ہائی لائٹ قسم کا کام ہوگا جو پہلے میں نے یا تو چاند پہ جانا ہوگا یا آپ سورج کے اندر جا کے دروازہ کھول کے اس کو پانی دینا ہوگا. مطلب اس سے کم کے کام تو میرے ذمے ہو نہیں سکتے. مطلب وہ تو میں نے کرنا ہی نہیں. آپ کے ذمے صرف یہی تھا کہ شاید آپ نے اپنے غصے پہ پانی ڈالنا تھا، آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا تھا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا تھا. اور تو میں کہتی ہوں کہ آپ اچھا نہیں کر سکتے نہ کریں. آپ اپنے تھاٹ پروسیس سے، اپنے خیال سے، اپنے جسچر سے کسی کو نہ دیں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ٹیز ہو رہا ہے کسی چیز سے، ٹھیک ہے، اور آپ سے اس کی نہیں بنتی ہے. آپ جان بوجھ کے اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صرف وہاں جا کے اس طرح کی حرکت کوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ بات نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ اگلے کو فیل دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فیل، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کے کام مطلب خراب کر رہی ہوتی ہیں نا. کہ آپ کسی کے لیے آپ کی پریزنس یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں آپ. ٹھیک ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی اسپیس کو اس کو نہ بریچ کریں. اس کی پرائیویسی کو، دکھ کی بھی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار کسی سے نہیں اگر کوئی ہے اور وہ اس سے مزید شیٹر ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، وہ خود ہی سروائیول کر لے گا، کیونکہ 72 آورز اللہ نے رکھے ہیں 3 دن کے لیے. تو اگر آپ اس کو نیچرل موڈ پہ رکھتے ہیں تو آپ کا کبھی بھی جو فرسٹ ڈے کا دکھ ہے نا وہ 72 آورز کے بعد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر رات کی جو صبح آتی ہے نا آپ کی زندگی میں بہت ساری پریکٹیکلی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو پچھلا دکھ تب تک بڑا رہتا ہے جب تک اگلا دکھ نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اور اس رات لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی صبح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سروائیول کیسے ہوگا، آج کی تو رات ہی نہیں گزرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن گزر جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کو اپنی کیپیسٹی کا اندازہ نہیں ہے. آپ ہیں ہی اگر 128 GB پہ آپ کی اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے اور ابھی آپ نے 32 GB پہ چیخیں مار دی ہیں تو بھائی آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہیٹ اپ ہوں جو ہوں، اس نے تو آپ میں 128 کا ڈیٹا ڈالنا ہے نا، تو آپ کو تو وہاں سے گزارنا ہی ہے، وہ آپ میں آنا ہی آنا ہے. اب آپ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہے. آپ 32 پہ ہی چیخیں مارے، نہیں میرے پہ تو بہت ہی لوڈ آ گیا، میرے سے تو کائنات میں جو ہوا ہے کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی چیخیں نہیں مک رہی، لیکن اس کو پتہ ہے اس نے آپ کو کریٹ کیا ہوا ہے. آپ کریٹر سے سوال نہیں آگے وہ کر سکتے. اس کو پتہ ہے آپ کی کیپیسٹی کا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا، پھر بھروسہ رکھو نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کیا پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، فرشتوں نے، ٹھیک ہے، کہ کیا پتہ نہ پتہ ہو، مطلب خام خواہ سمجھ رہے ہیں میرے میں 128 ہے، ہو سکتا ہے اس نے میرا 16 GB رکھا ہو، میں نے تو 32 بھی ویسے ہی اٹھایا ہوا ہے. بتاتی بھی ہوں شاید آپ کو نہ پتا ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کو بتا تو دیتی. ہم اکثر اوقات یہی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ یار جب معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر دو نا پھر اس میں سے نکل آیا کرو. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارا کام نہیں ہو رہا ہوتا. 90% کیسز کیا بلکہ 99 اور 100% کیسز میں یہ ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو دعا مانگ کے آپ اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہوتے. آپ اس دعا میں اتنی امینڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا آرڈر اتنی دفعہ چینج ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے آرام سے سائڈ پہ آرام سے بیٹھے تھے، نہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے، وہ 20 سال تو آپ کو آرڈر لکھانے میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، حالے تو آرڈر ہی نہیں پورا ہوا بھائی، ابھی تو ویٹر نے اٹھایا ہی نہیں ہے، کسی فرشتے نے پرچی اٹھائی نہیں آپ کی. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا ٹائم اس آرڈر کی آلٹریشنس میں لگا دیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی آپ کو یہ لگتا ہے ابھی آپ نے آرڈر دیا ہے، ساتھ ہی آپ فوراً یہ کرے تو وہ جو آخری ہوتا ہے نا پلیس آرڈر، اس سے پہلے آپ تھم لنک کے نا واپس بیک کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ نہیں ایک دفعہ میں آرڈر سمری ریویو نہ کر لوں. ٹھیک ہے، مطلب ویسے ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کی آرڈر ہی نہیں زندگی میں بہت ساری لوگوں کے پلیس ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ساری عمر ابھی اسی میں اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے ایگرلی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار تم کسی جگہ پہ قائم تو ہو. وہ آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے جو آپ کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں پہ پھنسے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ کیوں نہیں دے رہا جو میں نے کہا ہے. آپ پہلے کہیں تو صحیح، آپ اپنا آرڈر پورا تو کریں. آپ کو تو بھی اپنے پہ یقین نہیں ہوتا، نہ خود پہ یقین ہوتا ہے نہ اس پہ یقین ہوتا ہے کہ جو وہ دے گا وہ بہترین ہوگا یا جو میں بنواؤں گی وہ بہترین ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں.
اور نتیجہ یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اب اینڈ میں آپ شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا تو پارسل ہی نہیں میرے تک پہنچا. بھائی آپ کا پارسل رجسٹر ہی نہیں ہوا, آپ نے پلیس آرڈر کا بٹن ہی نہیں دبایا. دیکھیں آپ یہ تو ایک امپورٹنٹ بات تھی, ٹھیک ہے اپنے آرڈر جو ہے نا صحیح پلیس کراؤ. ٹھیک ہے, آپ فوراً وہاں سے بیگ سے, مطلب ایک دم ہوتا ہے نا بندے کی اماؤنٹ بڑی بن جاتی ہے آن لائن آرڈر کرتے ہوئے, آپ فوراً سوچتے ہیں اچھا میں پیچھے جاؤں ذرا بیک آرڈرس میں جا کے دیکھوں, اچھا کارٹ کو ریویو کروں, اچھا یہ نکال دیتی ہوں پھر یہ ڈال دیتی ہوں, مطلب آپ سے کھیلنا ہی نہیں ختم ہوتا. تو آپ آرڈر ایک چیز کہیں پہ قائم تو ہو, ٹھیک ہے, اور جب معاملہ اس کے سپورٹ کر دیا ہے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بہترین کرے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں رکھتا, وہ اتنی حیا والا ہے کہ وہ نہیں رکھتا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ نے اگر جو مانگا ہے جیسے مانگا ہے اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, وہ رحمان ہے. ٹھیک ہے, وہ دیتا ہی دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کی یہی والے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بھی کر لیا یہ نہیں ہوا, میں نے تو یہ بھی کر لیا یہ نہیں ہوا. اس کر لیا سے پہلے صرف ایک دفعہ خود کو پیش کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کو کر لیا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک دفعہ وہاں جا کے, ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا ایک ملاقات تو کریں. ٹھیک ہے, آرڈر تو بہت بات کی بات ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, بابا جی کی ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی ان نون جگہ کے اوپر ایک دم آپ کو کہتے تھے وہاں چلے جاؤ, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز کیا ہوتی تھی کہ مطلب واپس آ کے آپ کچھ نہیں ہوتا, آپ چلے جاتے تھے, آپ ہو بھی آتے تھے, وہاں پہ کچھ سین بھی کریٹ ہو جاتا تھا, کوئی بات چیت بھی ہو جاتی تھی, کوئی اس طرح کی سین ہو جاتا تھا, آپ واپس بھی آ جاتے تھے, بتا بھی دیتے تھے, سمجھ آپ کو کچھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیا. بابا جی کا ایک جملہ ہوتا تھا, اسے شکل دکھانی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ شکل دکھانے کا کیا معنی ہوتا ہے, تو یہ شکل دکھانی جو ہے نا اس کا مطلب کوئی میٹر ہے, وہ شکل آپ نے اس کو دکھانی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس کے آگے جانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے آگے پیش ہو کے جو اس نے بنایا ہوا ہے اسی کو پیش کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اسی کی بنائی ہوئی چیز ایمانداری سے اسی کو پیش کر دیتے ہیں نا, اس سے بڑا بھی تحفہ کوئی نہیں ہے. ہم تو اسی کا تحفہ خراب کر دیتے ہیں, ہمیں وہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے جو اس نے دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اسی طرح اس کو واپس کر دیں نا, تو یہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, تو صرف یہ پیش ہونا ہوتا ہے, وہ پیش ہی نہیں ہوا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے پیکٹس ہر چیز ریڈی ہوتی ہے, آپ کے کہنے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہی بات کہ آپ نے تو وہ آرڈر کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی اور کا پارسل دیکھ کے کیسے یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو بھی ہوا ہی نہیں. آپ اپنی دعا پہ قائم ہی نہیں رہتے. آج آپ کو اپنی دعا میں یہ چاہیے, کل آپ کو اپنی دعا میں یہ چاہیے, کل آپ کا آرڈر چینج ہوگا, اب اس کے نصیب کی دعا چاہیے, اب اس کے جیسا چاہیے, اب اس میں ہی یہ بہتری چاہیے. اچھا, آپ اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے سکتے. مطلب یا تو آپ اس ظرف پہ قائم ہونا کہ پھر جو چیز آپ نے لینی ہے اور جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کہیں مارکیٹ میں ایز اٹ از میں نے اس کو یس کیا, اٹھاؤ اسے, لے لو اس کو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. آپ یہاں سے علامہ کو کہتے ہیں نہیں, اس کو میرے لیے چینج کرو, اس کو, مجھے اس کی خامیاں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, آپ تو کر سکتے ہیں نا, آپ اس کو چینج کر دیں. جب آپ کو پہلے ہی ڈیفیکٹو مال پسند آ گیا ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیفیکٹس بھی گنوا دیے ہیں, اب کمپنی تو کبھی وہ ڈیفیکٹو مال آپ کو نہیں دے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیفیکٹس گنوا بھی دیے, آپ کو ڈیفیکٹس نظر آ بھی دیے ہیں, آپ کمپنی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مجھے یہ ڈیفیکٹو پیس ٹھیک کر کے دیں. ٹھیک ہے, اب ڈیفیکٹو پیس تو اب آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ تو ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہے اس نے کسی اور ریسیل میں سیل میں لگنا ہو. ٹھیک ہے, وہ اس کو کسی اور کے لیے رکھا ہو, وہ تو وہاں چلے گا اور وہ اس کو ایز اٹ از لے لے گا. ٹھیک ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ اس طرح میں آیا ہے, یہ پرائس ہے, اس میں یہ چیز مل رہی ہے, لے لو. اس نے تو ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے ٹھیک کر کے دیں, اس کو تو جیسے مل رہا ہے وہ لے رہا ہے. تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی آنر کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ڈیفیکٹیو ہے, آپ اس کو پہلے ٹھیک کریں. کمپنی نے لاٹ کا مال نکال دیا, وہ اتنی ویلی نہیں ہے, وہ کہتا ہے نا میں بے نیاز ہوں, وہ بے نیاز ہی ہے, جو آ گیا آ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے لینا ہے لیں, نہیں لیتے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اتنا ویلا ٹائم نہیں ہے کہ یہ, اور نہیں تو پھر صبر سے اگر یہ کہہ دیا نا کہ جی اس کو ٹھیک کر لیں یا یہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ صبر سے بیٹھ جائیں, پھر آپ اور کبھی سکون کبھی رکھیں. وہی چیز جب ہمارے سامنے کسی اور کو بھی مل جاتی ہے اور وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے پھر, کیونکہ وہی والی بات کہ وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا وہ انسان, تو اس کے لیے وہ خوبصورت چیز ہو جاتی ہے. لیکن تب آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی خوبصورت تھی, مجھے کیوں نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا مسئلہ تو ہے کہ ہمارے وہ والے آپ بل کی بات ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
एक सेकंड से पहले तो हम ये भी कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं मांगा था, ऐसे मांगा था, सही है ना, नहीं वो फिर मुझे ऐसे लगा ना, ठीक है। तो हमारी इंसान की नेचर ऐसी है कि जो चीज़ उसको मिलती है ना, वो अगर पहले आप इनकार करते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस आपने किया हो ज़िंदगी में कि वही चीज़ फिर दूसरे को मिल जाती है, ठीक है। अक्सर का बहन भाई हमें भी ऐसा हो जाता है। फिर आप कह रहे होते हैं, मेरा तो वैसे बचपन से मसला था, तो मैं कहती थी यार ये अब तुम्हारे पे अच्छी लग रही है वैसे, ठीक है, ये कपड़े, क्योंकि मुझे हमेशा से मसला होता था कि मेरे कपड़े उतने अच्छे नहीं बनते जितने मेरी बहन के बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ कहती ही नहीं थी, ठीक है, वो खामोश रू थी, वो कुछ भी नहीं कहती थी, वो उसको जो दो वो पहन लेती थी आराम से, तो उसकी हर चीज़ अच्छी होती थी। हमेशा हम कटिंग कराते थे तो एक ही बंदी होती थी और मेरी कटिंग हमेशा ख़राब होती थी, उसकी कटिंग हमेशा ठीक होती थी, ठीक है। तो मैं ऐसे कहती थी वैसे मसला क्या है, सही है ना। मैंने ये बचपन से सुना हुआ है कि तुम वहम बहुत ज़्यादा करती हो, ये मतलब तुम कॉन्शियस ज़्यादा हो जाती हो, सही है ना। लेकिन मेरा मसला ये मेरे ख्याल में, अब मुझे इतनी जाहिर सी बात है, वो एक चीज़ अब बचपन से मैंने सुनी हुई है, वो चलती आ रही है। मसला मेरे साथ बाद में भी होता है, अब मेरा हर सूट ख़राब होगा अल्लाह के फजल से, मतलब वही बंदा जो है वो एक, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को सिंप्लीफाई कर लिया कि आपने कहा ना कि वही चीज़ उठा लो, मैंने वही चीज़ उठानी शुरू कर दी, सही है ना। लेकिन अल्लाह ताला भी आपको ना असल में बताता है कि बेटा तू चेंज नहीं हुआ, सही है ना। मैंने तरीका बदला, मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं गई, मैंने उसको कहा कि ये जो चीज़ है ना एज इट इज़ दे दो मुझे, सही है ना। आप बिलीव करें कि एज इट इज़ में भी मसला होगा, ठीक है। तो वो मेरी नज़र जो थी ना, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अल्लाह करे कि अब ये जो है ना मतलब ये एज इट इज़ हो जाए, सही, ठीक है। तो वो असल में मेरी नज़र में मसला है कि मुझे रहता है कि शायद मैं ये इतना अच्छा नहीं है, शायद वो जो था वो ज़्यादा अच्छा था, या मुझे फ़लाँ ने पहना हुआ था तो वो ज़्यादा अच्छा था, इस तरह की चीज़। तो आपकी नज़र असल में दूसरी से हटती ही नहीं है, यही तो ह्यूमन नेचर है। मुझे लगता है टेस्ट यहीं से किया जा रहा है, मतलब शैतान भी यहीं से मरा है शायद, ठीक है ना। हालांकि वो कितना अजीज़ था अल्लाह को कि भाई उसने इतनी इबादत की थी, हम कुछ भी कर लेते, हम उतनी इबादत नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। उसका दर्जा ऊपर ही होना था, वो हमसे बड़ा था, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो इसके पास है वो ऐसा कैसे हो सकता है, सही है। हम इसी चीज़ से मर रहे हैं, सही है। और कभी कभी तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, सही है। वो मुझे तीसरा आके बताता है कि बेवकूफ़ी, तेरे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसके पास नहीं है, नॉलेज की कमी है ना, ठीक है। वो मैं अपनी अच्छी चीज़ को कह रही होती हूँ और दूसरे ये सोच रही होती हूँ यार इसके साथ एक्सचेंज ना कर लूँ, ठीक है। इंसान इतना बेवकूफ़ भी है, ठीक है। तो ये हमारी नेचर है कि हम सिर्फ चीज़ को देख के ना राल हमने ज़रूर टपकानी है। पाकिस्तानी तो वैसे भी मशहूर है कि हम राल ज़रूर टपकाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आज की यही है कि कभी किसी को देख के जो है ना आपने टेम्प्ट नहीं होना, ठीक है। हो भी तो मेरी और डॉक्टर सभा की बात याद रखिएगा कि वही वाली बातें, खुदा पहाड़ निकला चूहा, और कभी कभी तो चूहा भी नहीं निकलता, ठीक है। तो वो भाग जाता है, वो भाग जाता है कि चलो कुछ तो निकले। तो वो बड़ी शर्मिंदगी भी होती है, और शर्मिंदगी से ज़्यादा जो है वो कभी कभी आप, वही वाली बात है, कभी कभी तो आप अपना नसीब भी बदलने की कोशिश कर लेते हो और आप अपने हाथों से अपना नसीब लिख लेते हैं और वो गलत चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब हम सब ने इसे मोरलेस हमने ये स्टोरीज़ देखी हुई हैं अपनी ज़िंदगियों में, और समझ नहीं आती कि वो एक लम्हा जो होता है ना वो वापस नहीं हो रहा होता। मैंने अभी रिसेंटली एक केस डील किया और उसका एक ही सवाल था कि आई विश मैं अपनी ज़िंदगी से वो एक लम्हा अगर इधर से उधर कर दूँ ना तो स्टोरी डिफरेंट हो, ठीक है ना। तो वो ऐसा ही होता है जिसमें आपने एक सेकंड के अंदर अपना नसीब ऐसे इधर से बड़े अच्छे हालों से आपने अपने आप को ज़ीरो पे ले आओ, सही है ना। वो एक लम्हा ही होता है, लेकिन वो लम्हा अब वापस नहीं आ सकता कायनात में, ठीक है। अब मैं तसल्लियाँ और दिलासे ही दे सकती हूँ उसको, सिर्फ वो मैंने काफ़ी दी है। लेकिन सोच मैं भी रही थी कि एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, ठीक है, तो मतलब कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। जो ये कह रही थी कि ख्याल भी गुजर जाता है, ये ख्याल होता है हमें, ठीक है ना। मुझे ख्याल ही बस गुजर जाता है कि यार ये काम ऐसे क्यों नहीं हो जाता। जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़ करे कि मतलब मैं अपनी मदर की खिदमत करूँ, सही है ना। अब वो शुक्र है कि बचत हो गई है, ठीक है ना। वो कोई बहुत बड़ा टेस्ट आ सकता था जिसमें आप सिरे से फ्लॉप हो जाते। और सारी बातें छोड़े, दर्द देखना एक बात है, संभालना इज़ अनदर थिंग। जिम्मेदारी लेना, उसको एहसन तरीके से करना, बगैर गिले शिकवे के, शिकन लाए बगैर, रातों की नींदें हराम की करके, बहुत मुश्किल काम है। तो वही वाली बात है कि अपनी सगी औलाद के लिए भी अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा मत मांगे, ठीक है ना, कि मैं उसकी बड़ी खिदमत करूँगा या मैं उसकी बड़ी केयर कर लूँगा, नहीं, वो भी नहीं आप कर सकते।
تو مطلب دعا تو وہی والی بات ہے کہ آپ دعا انتہائی سوچ سمجھ کے مانگیں. میرا دل کرتا ہے اب دعا مانگیں ہی نا. بہتر یہی ہے کہ مطلب 10 دفعہ سوچے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا دعا مانگنے لگے ہیں. اور مجھے تو آج تک یہ بھی بات نہیں سمجھ آئی ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کی اپنی دعا مانگ لی ہے آپ نے, اب وہ آپ کو مل گئی ہے اور اب آپ کو وہ مقبول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا کرنا کیا ہے, صحیح ہے. اب اس ٹیسٹ کو اللہ گزارے گا کیسے, ٹھیک ہے, مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے انسان کو, صبر شکر کرے, یا مطلب وہ چیز اچھی کیسے ہو سکتی ہے پھر. لیٹ سپوز آپ نے کوئی غلط چیز ہی مانگ لی ہے اور اب وہ آپ کی مانگی ہوئی دعا تھی, وہ آپ کو مل گئی ہے, اب اس کو کرنا کیا ہے. اب اس میں اپنے اللہ سے جڑے. اب کیونکہ اب جڑنا آپ نے تو وہیں کیا وہ سے ہی ہے. ٹھیک ہو جائے گی پھر. اب آپ جہاں پہ جڑیں گے وہاں پہ تو کچھ غلط نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اب یہی ہے کہ آپ کا آپ کے رب سے پھر کنیکشن کیوں, کیونکہ اب یہاں سے جو سب سے بڑی چیز شروع ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پلٹ کے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جیسے شیطان نے کیا تھا نا کہ مطلب آپ نے ہی غلط کیا میرے ساتھ, مطلب اس کا کیا مسئلہ ہاں تھا, میں تو کہتی ہوں ٹھیک آپ ہے. روک لیتے مجھے. تو مطلب سیدھا ہے نا کہ مطلب بندہ یہی کہتا ہے نا, نہیں آپ کو تو پتا تھا نا, آپ تو اللہ میاں تھے, نہیں آپ نے کیوں نہیں روکا, نہیں آپ نہ دیتے, ٹھیک, میں تو بیوقوف تھی نا, میں تو نادان تھی نا, ٹھیک ہے, میں تو ہوں ہی خطا کا پتلا, ٹھیک ہے, آپ فوراً آپ کی بدو بدی کی وہ پوری آجزیاں آئیں گی, ٹھیک ہے, نہیں آپ کو پتا تھا کہ میں نے غلطی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ روک لیتے. آپ اس کا مطلب بس آپ کو میرے سے پیار ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ چاہتے تھے کہ میں سفر کروں, اب ساری چیز آ گئی, آپ چاہتے تھے کہ میں سفر کروں, ٹھیک ہے, حالانکہ میرا خالہ انہوں نے سارا مارجن آپ کے پاس مل رہا ہوتا ہے, آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ کہاں سے آپ نے بریک پہ پاؤں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور کہاں سے آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کے اندر وہ سگنل آتا ہی آتا ہے. میں مان ہی نہیں سکتی زندگی میں کسی نے ایک دفعہ بھی دعا کی ہو اور اس کو وہ سگنل نہ آئے کہ جہاں سے آپ کو ایک ریڈ الارم, ایک ریڈ فلیگ نظر آتا ہے, آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ نہیں بس بیٹا یہاں سے مطلب رک جاؤ, اب آگے نہیں جانا, ٹھیک ہے. لیکن آپ بہت زیادہ لاڈ میں ہوتے ہیں, آپ بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں خواہش کو نا اللہ کو اپنی خواہش بنائیں, خواہش کو اپنا اللہ نہ بنا لیں, ٹھیک ہے. میں نے منہ سے گڑ گڑا کے جسے کہتے ہیں نا, مطلب لوگ میرے پاس یہاں تک تھے کہ لوگوں نے مجھے یہاں تک مطلب لوگوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھیں کیا قیمت لینا چاہتا ہے وہ, ٹھیک ہے, میری یہ دعا پوری کرے, ٹھیک ہے, جس قیمت پہ چاہے کرے, ٹھیک ہے. اور وہ قیمت اتنی بڑی قیمت تھی کہ مطلب جسے کہتے ہیں نا آپ کے پیروں کے نیچے زمین ہل جاتی ہے کہ یار یہ کیا بندہ دعا مانگ رہا ہے. لیکن جب آپ ضد پر آئے ہوتے ہیں نا اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پھر اس وقت اللہ سے نہیں وہ کر رہے ہوتے, آپ کو اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا اس وقت, آپ کی خواہش ہے نا جس کی پرستش میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ لگاؤ قیمت کیا لگانی ہے, ٹھیک ہے, دو مجھے ہر حال میں, ٹھیک ہے, کیا پرائس ہو سکتی ہے اس کی. وہ پرائسیں میں نے لوگوں کو اتنی بڑی پے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس کے بعد وہ خواہش گئی بھاڑ میں, ٹھیک ہے, وہ خواہش ہی واپس لے لی گئی. مطلب اس سے بڑی اور آپ کی کیا وہ ہوگی کہ آپ کو وہ چیز دے کے آپ سے خواہش آپ کی واپس لے لی جائے, ٹھیک ہے, اس شخص کا وجود ہی آپ کے لیے نہ رکھا جائے. اب آپ اور کیا کریں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یار میں اس کے لیے گڑ گڑا رہا تھا, میں اس کے لیے یہ کر رہا تھا. اور کبھی کبھار وہ چیز ہی واپس کرنی پڑ جاتی ہے جب آپ سے اتنی افیلیشن ڈیولپ ہو جائے اور اس کی کرا دی جائے, آپ کو وہ چیز ہی واپس کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے کہا تھا مجھے چاہیے کسی بھی قیمت پہ دیں, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی قیمت یہ تھی کہ آپ کو دے دی گئی, قیمت یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو ہے نا یہ آڈے لگانے, دعا مانگتے ہوئے جو ہے نا اللہ کو ہمیشہ درمیان میں رکھا کریں. اپنی خواہش میں ہمیشہ یہ سوچا کریں کہیں میں اس کو اللہ سے بڑا تو نہیں کر رہی, کہیں میں نے اس کو اللہ سے بڑھا تو نہیں دیا, ٹھیک ہے. ابھی تک اللہ ہی بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کو بڑا رکھنا ہے. جب آپ خواہش کو بڑا کر دیتے ہیں نا اور اللہ چھوٹا کر دیتے ہیں, خواہش پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ اللہ دوبارہ اس طرح آپ کے ساتھ نہیں ہوتا پھر, ٹھیک ہے. وہ پھر چیزیں آتی ہیں وقت پہ لیکن تب تک بہت بڑی پرائسز آپ پے کر چکے ہوتے ہیں جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کون چلتا رہا ہے, میرے ساتھ تو اللہ تھا, خواہش نہیں تھی. تو اس لیے خواہش کو جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ بس وہاں تک رہیں کہ لڑائی نہ ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنی طلب رکھیں, اس کو اپنے کرب میں تبدیل نہ کریں کیونکہ کرب کا اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ تکلیف اپنی بڑھاتے جائیں گے, آپ جتنا اس خواہش میں آگے جائیں گے آپ کی تکلیف بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ ایک حد تک رہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب چیزیں جو نہیں ہیں پھر آپ یہ ساتھ میں کہتے ہیں جی اس کے پاس بھی تو ہے, اس کو بھی تو دیا ہے, اس کے ساتھ تو یہ ہے, دنیا میں میرے ساتھ ایسا کیوں ہے. نیور.
آپ کے لیے جو زندگی میں مثالیں گزار دی گئی ہیں نا، آپ کے لیے 1400 سال پہلے کے سبق ہیں، اب کے نہیں ہیں. آپ کا سلیبس 1400 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے جانا ہے. ٹھیک ہے، بیٹا دیا تو واپس دینا پڑ گیا. ٹھیک ہے، 72 کے 72 گھر سے دینے پڑ گئے. ٹھیک ہے، تو جب دینے کی باری آتی ہے نا تو پھر یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک خواہش تھی امت. ٹھیک ہے، آگے کہاں سے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کرنی بولنی بہت آسان ہے. جب آپ کو اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے نا، اینڈ یو ہیو ٹو پے دا پرائس فار ایوری تھنگ، تب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں، زندگی اتنی آسان نہیں ہے. دیکھنے میں آپ کو کس طرح کا بھرم اس نے رکھا ہوا ہے، دیٹس اندر تھنگ، لیکن آپ کو کہاں سے گزار ہے یہ نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے، مطلب یہ والی جو مطلب اس طرح کی چیزیں میں نے لوگوں کو سفر کرتے دیکھا ہے نا، کہ کوئی بھی قیمت آپ اپنے اللہ سے کہیں وہ کسی بھی قیمت پہ دے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت آپ سے پوری نہیں ہوتی. جب آپ کو وہ قیمت دینے کا ٹائم آتا ہے، پہلی ہی انسٹالمنٹ جاتی ہے تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بارگیننگ پہ نہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں عطا پہ پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے وہ دے رہا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے ہی دیا تھا بس. ٹھیک ہے، آپ اس پہ ناز نخرے دکھا سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے مانگ کے لیا ہے نا اس پہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ چپ کر کے اسٹل اینڈ اسٹینڈ ہو. اب واپس آپ نے اس پہ اٹیک بیک نہیں کرنا کہ جی میں تو معصوم تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری تو عقل نہیں کام کر رہی تھی. آپ تو اللہ میاں تھے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے بچا سکتے تھے. بھائی آپ کو بتا رہے تھے وہ، آپ نے وہ ریڈ فلیگ سنے ہی نہیں، آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں. اور پھر وہ فلیش بیکس چلتے ہیں سارے کہ کہاں کہاں سے آپ کو جو ہے نا 2 چانس تو سر کہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں پتہ نہیں کتنے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں 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 میں نے بتایا تھا. یہ ایک اینک ذرا سی ادھر کر کے دیکھتے تو نظر آ جاتا کہ کیا مسئلہ تھا. آپ نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. اوکے فائن. تو اس لیے پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹک کے رہے. جو مل گیا ہے پارسل ہن آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو آ گیا ہے اس کو تھینک یو کر کے رکھ لیں اور پھر اس کی اتنی عزت کریں. اگر چلے اگر انسان اس پہ بھی شکر گزاری میں چلا جائے، ویسے تو مشکل کام ہے لیکن بہرحال اگر چلا جائے تو کیا پھر وہ چیز چینج ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے. میں مطلب اگر آپ اس دعا پہ اپنی دعا پہ شکر گزار ہو جائے نا تو اللہ آپ کی دعا میں خیر ڈال دیتا ہے. اصل چیز ہے شکر. ٹھیک ہے، کہ چلیں مانگنا بری بات نہیں ہے. آپ نے مانگا، اس نے دے بھی دیا آپ کو. اب جو دے دیا ہے نا اس میں اب ایک تو اس کے ساتھ ہمیشہ یہ تھینکفل رہیں کہ آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیشہ شکر میں رہیں کہ یار یہ تحفے کی طرح میں نے لیا ہے. علم القرآن خلق الإنسان